ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتهم اور اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ اگر ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیسی حرکت کی ہے تو کہتے ہیں ہم نے یوں ہی ہم کھیل کود میں ہم ایسا کر رہے تھے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول کنتم تستہزئون یہی ملی ہے تمہیں مذاق کے لیے لا تعتذروا مت عذر پیش کرو قد کفرتم یقیناً تم نے کفر کر ڈالا بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، بزرگیاں اسی کے لائق ہیں۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ مسلمان جب مسلمان بنتا ہے تو وہ اسلام کے ایک دائرے کے اندر آ جاتا ہے، اس دائرے سے وہ کسی صورت بھی باہر نہیں جا سکتا، اور اگر وہ باہر جائے گا تو وہ کافر کہلائے گا، دوبارہ پھر مسلمان نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان بن چکے ہیں بس اب جو جی میں آئے ہم کریں، یہودیوں جیسے، عیسائیوں جیسے اور دنیا کی دوسرے قوموں جیسے ہم جو جی میں آئے وہ کریں، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم دوبارہ پھر اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، کفر میں چلے جائیں گے، اور اگر اس حالت میں ہم مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں انہی کافروں کے ساتھ رہیں گے۔ بڑی احتیاط ہے اسلام کے اندر، یہ نہیں ہے اسلام میں پہلا روی ہے بس جو جی میں آئے ہوگا۔ مسلمان ایک دائرے کے اندر رہتا ہے، وہ اسلام سے کسی صورت باہر نہیں جا پاتا، اس لیے ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ مسلمان ملک وہ جن کے اندر اسلامی قدریں موجود ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ کیوں نہیں ختم کر رہے؟ لیکن کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک دائرے سے باہر نہیں آ سکتے، اس دائرے میں رہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت ساری اسلام کی چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم وہ کام کریں گے تو پھر مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ انہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کو توڑنے والی چیزیں، وہ کام جن کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف کرتے شرک کو، اس کے علاوہ ہاں جس کے لیے چاہے معاف کر دیں، لیکن شرک اللہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، شان یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس کو اللہ نے جنت پر حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ شرک کسی صورت معاف نہیں، وہ مسلمان کرے وہ کافر کرے، اور یہ تصور کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا، یہ وہ یہودیوں والی روش ہے جس میں یہودیوں نے کہا کہ کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، ہاں اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے تو پیچھے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بس اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، باقی جنت ہمارے لیے ہے۔ یہ قاعدہ اس کے برابر مسلمانوں نے کہا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، اور بے فکر ہو گئے
اور ایسا بڑا بڑا شرک کرتے ہیں کہ ایسا شرک ابو جہل نے بھی نہیں کیا. ابو جہل کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ ہی کو خالق مالک سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے بڑے بڑے جو بزرگ تھے یہ ان کے بت ہیں، ان کے وسیلے سے واسطے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. یہ اس کا عقیدہ. لیکن ہمارے بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے بزرگ جو چاہے کر سکتے ہیں، جس کو چاہے بیٹا دے دے. حتیٰ کہ یہ عقیدہ ہے اللہ کسی کو مار دے تو ہمارے بزرگ وہ روح واپس لوٹا سکتے ہیں اور اس کو زندہ کر دیتے ہیں. سرے عام کے اعلان کرنا ہے. ایسا عقیدہ ابو جہل کا بھی نہیں تھا. یہ شرک اکبر چھوٹا سا شرک نہیں. اللہ کے مقابلے میں کسی کو ہر چیز کی حیثیت مان لینا، جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو بھی ذرہ سا اختیار نہیں دیا، کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے ذرہ سا اختیار نہیں دیا کہ جس کو چاہیں وہ معاف کریں، جس کو چاہیں پکڑیں، جس کو چاہیں سزا دیں، جس کو چاہیں عطا کریں. یہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا. ولی کو کیسے دے دیا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا وہی رک چکی ہے؟ کیسے پتا چلے گا یہ جو شخص ہم نے دفنایا ہے اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے کہ جب تم دنیا والوں کی باتوں کو سنو اور ان کو مجھ سے لے کر کے دو یا اپنی طرف سے دے دو. وہ جو ولی دفن کیا ہے وہ اس قبر میں سزا بھگت رہا ہے یا لوگوں کو کچھ خیر دے رہا ہے؟ وہ خود پریشان ہے یا لوگوں کی مدد کر رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ کیسے پتا چلا لاہور والا دانتا پہنچ چکا ہے اللہ کی دربار میں اور اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ اب آپ دنیا والوں کی سنو؟ یہ کیسے پتا چلے؟ کوئی شریعت آئی ہے، کوئی پیغمبر آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے، کوئی وحی اللہ کی طرف سے اطلاع آئی ہے؟ نہیں، ہماری اپنی طرف سے کہ جی بہت ہی بڑے نیک آدمی تھے، بڑے سے بڑا نیک ہو، صحابی رسول کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ کی وحی کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہنچ چکا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا. صحابی رسول نے کہا، صحابیہ نے کہا کہ ایک صحابی فوت ہو گیا کہ یہ پہنچ گیا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا اور یہ جنتوں میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے تمہیں پتہ چلا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اسلام کے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے، یقیناً اللہ نے قبول کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، کچھ پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے وہاں پکڑا گیا ہو، جب تک اللہ کی طرف سے اطلاع نہ آئے کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. صحابی رسول اس کے بارے میں کوئی کنفرم یہ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اطلاع نہ دے دیں. ہم عام آدمی کے بارے میں یہ کہیں، عام آدمی کے بارے میں یہ کہیں. اللہ اکبر. ایک چیز تو یہ ہے کہ شرک کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. کسی مردے کو پکارنا یا فلانے میری تو مدد کر یا فلانے میں اس حال میں ہوں، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مردہ میری سن رہا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مردہ جس کا حساب و کتاب ختم ہو چکا ہے، عمل کی زندگی ختم ہو چکی ہے، دعا کرنی، استغفار کرنی، توبہ کرنا ختم ہو چکا ہے، نہیں لکھا جائے گا انقطع عملہ. حضور نے فرما دیا ہے وہ میری بات سن رہا ہے اور آگے اللہ کو پہنچانا ہے. یہ کفری عقیدہ. منوں کے حساب سے اس کے اوپر مٹی ڈل گئی پھر وہ سن رہا ہے، یہ تو اللہ کا خاصہ ہے. نبی علیہ السلام گھر کے اندر ہے، مسجد میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور کوئی قرآن کا لال ایسا ہے جو میرے محمد علیہ السلام کی برابری کرے؟
کوئی ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا کرے نہیں. تو یہ کتنا بڑا شرک ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جتنے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں ان سب کے ہاں، حتیٰ کہ جو شیعہ حضرات کے امام ائمہ مجتہدین ہیں ان کے ہاں بھی جو آدمی شرک کرے گا، کسی مردے کو پکارے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اکثریت امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ کے مسائل کے قائل ہیں، عقیدے کے قائل نہیں ہیں. عقیدے میں نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کو برا جانا جاتا ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ کبھی بات کھلی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ضروری ہے کہ امام کی مانی جائے اور امام ابو حنیفہ کی مانی جائے، لیکن عقیدے میں نہیں، عقیدے میں نہیں ماننی. عقیدے میں ہم ان سے بری ہیں، آزاد ہیں. ابو الحسن ماتریدی یہ گزرے ہیں، ان کی مانتے ہیں. سب کچھ نٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ عجیب بات نہیں کہہ رہا کہ جو نہیں ہوئی نہیں پڑی ہوئی ہے. صرف کبھی کسی نے غور و فکر نہیں کیا، کبھی کسی نے غور و فکر نہیں کیا. اور اسی طریقے سے وسیلہ بنانا، اللہ کے درمیان میں وسیلے سے یہ سوچنا کہ اللہ وسیلے کے بغیر نہیں سنتا، اللہ وسیلے کے بغیر نہیں سنتا، یہ بھی کفر ہے. ایسا ہے اللہ وسیلے کے بغیر نہیں سنتا. قرآن مجید میں کسی جگہ اس نے کوئی ذکر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جا بجا یہی ذکر کیا ہے. اے لوگوں، تمہارا رب تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے تو میں اسی وقت اس کی پکار سنتا ہوں. یہ عقیدہ رکھتا ہے میرے اللہ میری سنتا ہی نہیں، میری پہنچتی ہی نہیں اس کے پاس. وہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو دوسری مخلوق کی بھی سنتا ہے. بھلا تو مسلمان ہو کر کے کیسا عقیدہ رکھتا ہے کہ میری سنتا نہیں؟ یہ ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو دور لے جاتی ہے، اور پھر وہ وسیلے تلاش کرتا ہے. جب عقیدہ یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ بغیر وسیلے کے میری نہیں سنتا، اسی عقیدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے آئے تھے. مکے والوں کے ساتھ یہی ایک جھگڑا تھا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے بھلا یہ بارش نازل کرنے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تو کہتے تھے اللہ. تو پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہمیں یہ اللہ کے آگے وسیلہ رکھا ہوا ہے، یہ ہماری ان کے آگے اور ان کے اللہ کے آگے. ہم ان کو پوجتے نہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ کی قسم جو مکے کے کافر تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، اور یہی جھگڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قرآن گواہ دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے انہیں کہا تھا کہ نہیں، اللہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا تھا کہ تم اپنے رب کے سامنے ڈائریکٹ حاضر ہو، اور نماز جب شروع کرو تو کہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اے اللہ تو پاک ہے، کسی درمیان میں وسیلے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کرو تو سیدھا کہو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماؤ، آخرت میں بھی عطا فرماؤ. ہاں تمہاری دعا قبول ہوگی جب تم پہلے میرے لیے اللہ سے دعا کرو گے اللہم صلی علی محمد. وسیلہ نہیں بناؤ گے بلکہ یہ کہو گے اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے درود اور سلام نازل فرما.
وہاں بھی یہ نہیں کہا. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سکھاتے رہے، اور آج کی امت یہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں، وسیلے کے بغیر تو اللہ سنتا ہی نہیں. تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ وسیلے کے بغیر نہیں سنتا. یہ یاد رکھیے گا. اور اسی طریقے سے کسی کافر اور کسی مشرک کے کفر کو بندہ کفر نہ سمجھے، غلط نہ سمجھے، گناہ نہ سمجھے کہ جی جیسے بھی ہے وہ بھی اصل میں اللہ ہی کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی سمجھ دانست کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ان کو برا نہ جانے، ان کے کفر کو کفر نہ سمجھے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا. اور اسی طریقے سے اسلام کو ناقص سمجھنا، وہ جو دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں اس کو ناقص سمجھنا کہ جی آج کے زمانے سے، زمانے کے لحاظ سے اس کو اپنانا، اس پر عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا یہ درست نہیں، زمانے کے مطابق نہیں ہے. تھوڑا سا فرسودہ خیال کرنا، یہ پرانا ہو چکا ہے، جدت آ گئی ہے، نیا پن آ گیا ہے، دنیا والے کہاں جا رہے ہیں، ہم اگر یہ نافذ کریں گے تو بری بات ہوگی. اس وقت بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام دے کے گئے ہیں اس میں سے کسی ایک کو بھی چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کو سزائے موت دینا ہے. ذرا سا اس میں شک کرے، ذرا سا اس کے اندر نرمی رکھے، مسلمان نہیں رہے، کافر ہو جاتے. یہ تو قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں لیکن انہیں کفر کے ساتھ انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے. یہ اور بات ہے کہ کوئی کہے کہ چیزیں تحقیق ہونی چاہیے، ہر دم، ہر گھڑی، ہر وقت تحقیق ہونی چاہیے. بڑے بڑے جج، بڑے بڑے پولیس والے، بڑی بڑی ہماری خفیہ ایجنسی وہ تحقیق کریں گے کہ کیا اس بندے نے ایسی توہین کی ہے. اس میں کوئی غلط نہیں ہے، سال ہاں سال لگ جائے کہ لیکن جب پتہ چل جائے اس نے کی ہے پھر اس کو معاف کرنا، پھر اس کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے، اسلام نہیں ہے، بندہ مسلمان نہیں رہتا. اور ذرا سا بھی اس بارے میں نرم دل رکھنے والے وہ مسلمان نہیں ہوتے. پردہ شرعی پردہ یہ اسلام نے نافذ کیا. اس بارے میں ذرا سا شک کرنا انسان کو مسلمان نہیں چھوڑتا. کہ یہ نہیں، اس کا مطلب یوں ہے، اتنی گھٹیا روسی نہیں کرنی چاہیے. آج کے زمانے میں یہ کیسے ممکن ہے، نہیں کرنا چاہیے. وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، اس کے دل میں اسلام کے بارے میں ابھی تک شک ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین جو حضور دے کر کے گئے، جو اصول دے کر کے ان میں شک کرنا، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو اپنے نبی سے کروایا ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. آج کے زمانے میں نافذ ہونے والا نہیں تھا، قیامت تک کے لیے نہیں تھا. اس کا عقیدہ یہ ہے. اللہ اکبر. اور اسی میں یہ بات بھی ہے کہ کوئی آدمی یہ تصور کرے کہ دین ہمارا اچھا ہے لیکن فلاں کا جو نظام ہے وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے. انگلینڈ والوں کا نظام بہتر ہے، امریکہ والوں کا نظام اچھا ہے، چائنا والوں کا نظام اچھا ہے. میں پاکستان کے نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستان تو نہ مسلمانوں کا نظام ہے نہ کافروں کا پوری طرح نظام نافذ ہے. یاد رکھیے گا جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی ہمارا نظام، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کے نظام کی بات کر رہا ہوں.
اسلام کے نظام کے مقابلے میں کسی اور ملک کا، کسی دنیا کے بنایا ہوا نظام یا کسی اور پہلے جو اسلام گزر چکے ہیں، یہودی، عیسائی، اس نظام کو افضل سمجھنا، بہتر سمجھنا، یہ بھی کفر ہے، بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ان دین کی جو چیزیں ہمیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ دینی احکام سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز ایسی ہے جو آپ دے کر کے گئے ہیں، فرما کر کے گئے ہیں، اس میں دل میں کراہت، دل سے طرح برا جاننا، اچھی نہ لگنا، بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ وہ اس لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذالک بأنہم کارہوا ما انزل اللہ وأحبط اعمالہم، سورہ محمد۔ وہ اس لیے کہ تم نے وہ چیز جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے اسے دل سے برا جانا ہے، اس لیے اللہ نے تمہاری نیکیاں ساری برباد کر دی ہیں، تمہارے سارے باقی اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ شریعت کے کسی کام کو برا جاننے کی وجہ سے کراہت، مکروہ، برا لگنا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے، اس مسلمان کے ساری نیکیاں اللہ برباد کر دیتے ہیں، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، سارے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے۔ کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا لیکن وہ اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو، اور اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ اور کس کوئی آدمی اس کو کہے کہ یار داڑھی کو کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کرے، اللہ یہ توفیق مجھے دے، وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو داڑھی رکھنے والے کو برا سمجھے، یہ مناوش کو یہ کیا کر رکھا ہے، بڑھوا دو، اور داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ بھلے کلمے پڑھے، مسجدیں بنائے، حج کرے، عمرے کرے، اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ کسی ایسی عورت کا جو پردہ دار ہے، اس کے پردے کے اوپر انگلی اٹھانے والا اس کے کسی عمل پر انگلی اٹھاتا ہے جو برا ہے، گناہ ہے، وہ اور بات ہے، لیکن اس کے پردے پر انگلی اٹھانے والا، کسی نمازی کی نمازوں پر انگلی اٹھانے والا، اس کے اندر ہزاروں گناہ ہو سکتے ہیں، ان گناہوں کو تذکرہ کرے اور بات ہے، لیکن اس کی نمازوں کا مذاق اڑائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے ذالکم بأنہم کارہوا ما انزل اللہ وأحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ تم نے اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے برا جانا ہے، اللہ نے اس وجہ سے تمہارے اعمال برباد کر دیے ہیں۔ اس لیے بڑی احتیاط برتنی چاہیے کسی بھی وقت، اگر ہمیں نہیں پتا کسی سنت کا، ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یا کوئی آدمی کر رہا ہے تو ایک دم سے دل سے برا نہیں جاننا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ ایسا ہے، کیا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خدا نہ خواستہ جانے میں بھی میں نے اگر اس سنت کو، اس طریقے کو برا جانا جو آدمی کر رہا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو میرے سارے اعمال اللہ برباد کر دیں، اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ چھٹی چیز اس میں یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، پوچھو ان سے کہ تم نے یہ مذاق، یہ ایسا کیوں کیا ہے، تم نے ایسی باتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جا رہے تھے اور واپسی پر کچھ منافقین نے ایسا کیا، انہوں نے کچھ باتیں کی کہ یار یہ لوگ بتاؤ رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، رومیوں کے ساتھ مرنے دیتے، آج ہو جاتے 2-3 ہاتھ، ان کو پتہ چل جاتا
انہوں نے رومیوں کے قلعوں پر نظریں رکھی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آگے کہ یہ کہہ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, تم یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ اور ہاں ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا تھا, وہ بھائیو چپ کر جاؤ, یہ قرآن اتر کے آ جائے گا. پھر یہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, تم نے یہ باتیں کی, اور پھر اس میں سے پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تم میں سے کچھ کو اس کی سزا دینی ہے اور ہم جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. ان میں سے ایک ایسا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اور میرے باپ کو جانتے ہیں, مجھے معاف کر دیجیے, مجھ سے غلطی ہوئی. اور ساری زندگی کو روتے رہے کہ قرآن مجید کے اندر میرے گناہ کا ذکر ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے رہے یا اللہ مجھے ایسی شہادت دے جس شہادت میں میرا جسم نہ ملے کسی کو, میری لاش نہ ملے, نہ مجھے کوئی کفنائے, نہ مجھے دفنائے, نہ مجھے غسل دے. پھر یہ ہوا یمامہ کی جنگ کے اندر جو ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کے ساتھ جنگ ہوئی, تو سارے صحابہ کی لاشیں مل گئی لیکن ان کی لاش نہیں ملی. کچھ پتہ نہیں چلا, ان کی دعا اللہ نے قبول کی. ایسی سچی اور سچی توبہ تھی. صرف یہ بات کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر بھیجا کہ تم نے یہ کہا ہے, کہا یا رسول اللہ ہم یوں ہی چلتے چلتے سفر گزار رہے تھے, مذاقاً ہم نے ایسی بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, کہہ دیجئے کیا اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کا رسول تمہیں مذاق کے لیے ملا ہے؟ ایسا کرنے والا مسلمان نہیں رہتا, کافر ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بہانہ لگا کر کے ایک عورت کو حور بنا کر کے وہ بازار میں لے کر کے آئے, گلیوں محلوں میں بازاروں میں گھمایا اس کو, اور ننگے سر والی سر عام, ذرا یہ بتائیے کہ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق نہیں تھا, شریعت کے ساتھ مذاق نہیں تھا؟ کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ اللہ کی مدد آئے گی اس ملک میں؟ اس ملک میں مہنگائی کا عذاب نہیں آئے گا؟ اس ملک کے اندر ہمارے اوپر جو ٹیکس لگیں گے وہ عذاب نہیں آئے گا؟ ہمارا چلتا چلتا کاروبار بند کیا جائے گا, یہ عذاب نہیں آئے گا؟ ہمارے اوپر عجیب عجیب قسم کے حکم نافذ ہوں گے, یہ عذاب نہیں آئے گا؟ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مذاق بنایا؟ ہمیں اور کچھ بھی نہیں ملا. ارے تم جو ڈرامے بناتے ہو, فلمیں بناتے ہو یا دیکھتے ہو, تمہارے لیے وہ کافی نہیں تھے. اور ظالمہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے لا کر کے ایسی بےہودگی اور بے شرمی کرتے ہو, اور اس کو دین سمجھتے ہو, اسلام سمجھتے ہو, مسلمان اپنے آپ کو تصور کرتے ہو. ذرا بتاؤ تو صحیح, تم اسلام سے خارج ہو چکے ہو, مسلمان نہیں رہے ہو, توبہ کرو, اور بحیثیت قوم ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور کسی جگہ جناب شیطان بنا کر کے اس کا ڈرامہ رچایا گیا, اور کسی جگہ کوئی اور طریقہ کیا گیا, ناچ گانا, بےہودگی, بے شرمی. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بےہودگی, بے شرمی. بتاؤ میرا اللہ تم سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ اللہ تمہیں رحمت بھیجے گا یا تمہیں اللہ عذاب تمہارے اوپر بھیجے گا؟ میرے نبی کے ساتھ مذاق تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے. اللہ اکبر. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ, اگر انہیں پوچھا جائے یہ کیوں کیا ہے, لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, تو وہ کہیں گے حقیقت میں ہم بس یوں ہی کر رہے تھے, اظہار کر رہے تھے. کس کا؟ محبت کا, اچھا محبت کا اظہار کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا اس اظہار کے لیے, اتنے بےہودہ اظہار کے لیے, اب اللہ وآیاتہ ورسولہ,
کیا تمہیں اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول ملا ہے ایسا مذاق کرنے کے لیے یا ایسا اظہار کرنے کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں تم تستہزئون، تم یہ ڈرامے رچا رہے تھے، لا تعتذروا، نہ عذر پیش کرو، قد کفرتم، تم نے کفر کر ڈالا، تم مسلمان نہ رہے، کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، مسلمان بننے کے بعد تم نے کفر کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ چیز شریعت کو ایک مذاق کے طور پہ بنا کے پیش کرنا، دنیا والوں کے سامنے ہم مذاق بنے، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا، ہم وہ کام اظہار اس میں بھی ایسا کریں جو بےہودہ بے شرمی ہو تو اس کو ہم نیکی سمجھے، تو دنیا والے کیا سمجھیں گے؟ یہ ان کا اسلام ہے؟ کیا پیش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں فرانس والوں کو تم نے ہمارے نبی کے ساتھ مذاق کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بےہودہ مذاق۔ اگر وہ ہمیں پوچھ لیں وہ مسلمانوں تم بتاؤ یہ تم کیا کر رہے تھے، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے میری قوم کے لوگوں، ایسے کام نہ کرو اللہ کا عذاب آئے۔ اللہ کے لیے تم اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتے نیکی کا تو کم سے کم اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ پہلے ہی ہم بہت پریشان ہیں، انتہائی پریشان ہیں، لوگ دکھیاں ہیں، لوگوں کے لیے جینا دو بار ہو چکا ہے، اور پھر تم اللہ کی ناراضگی والے بات کر رہے ہو، اللہ کی ناراض کرنے والے باتیں کر رہے ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان چیزوں میں سے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں ایک جادو ہے۔ اگر ہم جادو کریں گے، اور جادو ٹینا ٹونکا کسی قسم کا بھی اس وقت بھی بندہ مسلمان نہیں رہتا، جو ہمارے گھروں میں اکثر ہے، کوئی بیویاں جو ہیں وہ کروا رہی ہیں کہ کوئی ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی بھلے قرآن کی آیت لکھے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت لکھتا ہے تو اس میں یہ کرتا ہے کہ جناب بہو کی اور ساس کی دشمنی ہو جائے، یا میری ساس اور میرے شوہر جو اس کا بیٹا ہے درمیان میں آپس میں دشمنی ہو جائے تو یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ بھلے محبت کے لیے کیا جائے، لیکن اگر وہ ایسا کام ہے جو ٹینا ٹونکا ہے، اس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اور اکثریت کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز عام چل رہی ہے، جس میں ہمیں جو ہے وہ دوڑ دھوپ نہیں کرتے، انہیں بتاتے نہیں۔ اگر میری بہنوں کو پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان نہیں رہے، اس بات سے کافر ہو جائیں گے، تو کبھی میری بہن ایسا نہیں کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ بات ہے، جی اس نے میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر یہ بات چل رہی ہے۔ کون جادو کر رہا ہے؟ جی میری نند کر رہی ہے، میری جناب والا وہ فلاں کر رہی ہے۔ استغفر اللہ، اتنا ہم سوچ رہے ہیں، اور اگر کرنے والا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اسے نہیں پتا کہ جادو کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں مر گئی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی، کبھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں ایمان لانے کے بعد اسلام ضائع ہونے سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. جناب علی، یہ مسجد آپ کی توجہ کی محتاج ہے. چندہ اتنا نہیں ہو رہا کہ مسجد کے اخراجات پورے ہو سکے. تو جناب سے خصوصی درخواست ہے، اللہ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. آپ ہی نے کرنا ہے، آپ ہی نے چلانا ہے. اللہ رب الجلال آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ رب الجلال دیکھ رہا ہے کہ جو آدمی بھی نیکی کرنے والا ہو اس کی نیکی اللہ ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.